پیارے محترم دوستو، ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر فیضان غوث اعظم سبسکرائب کریں۔ کہ نہیں پورا مجمع محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ عبد المطلب نے کہا تھا اے بہب تمہیں میرا بیٹا عبداللہ مبارک ہو، میرا بیٹا مبارک ہو کہ وہ اتنا سچا، اتنا اچھا، اتنا نیک ہے، آج تک کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اور مفتی ناظم صاحب ذمہ دار علماء گواہ ہیں، جب مکے کے راستوں سے عبداللہ نکلتے تھے لڑکیاں ان کی طرف دیکھا کرتی تھی، کیونکہ جمال مصطفیٰ ان کے اندر موجود تھا، نور مصطفیٰ جلوگر تھا، مگر آپ کی ذری نظر نہیں اٹھاتے تھے۔ جب اتنا سنا تھا مصطفیٰ کے نانا نے تو پلٹ کر کے کہا تھا اے عبد المطلب تمہیں نہیں میری بیٹی آمنہ مبارک ہو، تمہارا بیٹا اگر نیک ہے تو میری بیٹی بھی بڑی تقویدار ہے۔ تم کہتے ہو تمہارے بیٹے نے کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، باب نے کہا تو میری بیٹی نے بھی آج تک کسی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اور کیوں کر دیکھ سکتی ہے؟ آج کچھ عقل کے ٹور ہیں، بڑے جاہل ہیں، بڑے کتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں مصطفیٰ کی امی جنتی نہیں ہے، مصطفیٰ کی امی جنت میں نہیں جائے گی۔ میرا دعویٰ ہے میرے نبی کی ماں اگر جنت میں نہیں جائے گی تو پھر کسی کی ماں بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ اس لیے آؤ دلیل کے طور پر کہہ دوں، ارے وہ مچھلی جس نے یونس علیہ السلام کو 40 دن پیٹ میں رکھا تھا، تاریخ بتاتی ہے جنت میں جائے گی۔ ایک مچھلی یونس کو 40 دن پیٹ میں رکھ کر اگر جنتی ہو سکتی ہے تو میرے نبی کی ماں آمنہ نے سارے کائنات کی دولت کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے۔ واہ 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 9 مہینے شکم میں رکھا تھا۔ ایسی ماں کسی کی ماں نہیں۔ اللہ کی قسم جب قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی ماں کہے گی میں نے موسیٰ کو جنم دیا ہے، کوئی ماں کہے گی ارے میں نے یونس کو جنم دیا ہے، میں نے ہارون کو جنم دیا ہے، میں نے سمود کو جنم دیا ہے، کوئی کہے گی میں نے صدیق جیسا بیٹا دیا ہے، کوئی کہے گی فاروق جیسا دیا ہے۔ جب سب کی آوازیں بند ہو جائیں گی تو ایک آواز بلند ہوگی، وہ آواز میرے اور آپ کے رسول کے ماں کی ہوگی۔ آمنہ کہے گی آوازیں نیچی کرو، ارے میں وہ ہوں کہ میں نے کائنات کے شہنشاہ کا جنم دیا ہے، میں نے مصطفیٰ کو جنم دیا ہے۔ بات پھیل رہی ہے، میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے بھائی، مجھے معاف کرنا، غور سے سن لیں جملے۔ کہا تھا اللہ اللہ تجھے بھی میری بیٹی مبارک ہو، اور یار ذرا حساب تو لگا لو، ذرا سوچ تو لو چمروا بالو، ذرا خیال تو کرو کہ اللہ تعالیٰ کو جب یہ منظور ہوا کہ میں بلیوں کے سردار عبد القادر کو دنیا میں بھیجوں تو بتاؤ کیسے جوڑے کا انتخاب کیا تھا، کیسے جوڑے کا انتخاب کیا تھا، کتنا سچا جوان چنا تھا کہ عبد القادر کا باپ بنایا جائے۔ وہ شیخ ابو صالح جنگی کہ جس نے دریا میں سیب کھایا تھا تو 16 میل معاف کرانے کے لیے گیا تھا۔ واہ 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 واہ۔ آج تو دلپت پور ٹھیلے پہ کھڑا ہے، مونگ پھلی کے بھاؤ دیے ہیں 20 روپے پاؤ، وہ تول لیا، کٹک 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 کئیک چاپ دیا، جب تک نعرے لگا رہا گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پکتا نہیں کہ دامن ہے اور ہے کہاں۔ میرے بھائی غور سے سنو، کتنے تقوی دار جوان کا انتخاب کیا، اور ماں کا عالم تو یہ کہ آپ کے نانا نے خود کہہ دیا میرے لال میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، میری بیٹی زبان سے گونگی ہے، میری بیٹی کانوں سے بہری ہے، میری بیٹی ٹانگوں سے لنگڑی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کیا ایسا تھا؟ کیوں کہا تھا غوث اعظم کے نانا نے؟ اس لیے کہا تھا اے میرے لال وہ ایسی اندھی نہیں ہے تو اسے دکھائی نہ دیتا ہو، ایسی اندھی ہے جس دن سے بالغ ہوئی ہے اللہ اللہ آج تک غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا۔ کانوں سے غلط جملے نہیں سنے، زبان سے جھوٹ نہیں بولا۔ میں زیادہ دیر نہیں بس یہاں آپ کو روک کر بتا دوں، جب غوث اعظم بلیوں کے سردار کی ماں کے تقوی کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کی ماں کے تقوی کا عالم کیا ہوگا، آمنہ کے تقوی کا عالم کیا ہوگا۔ تبھی کہا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ایک محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ واہ 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 واہ۔ نے کہا تھا عبد المطلب تمہیں بھی میری بیٹی مبارک ہو، تمہیں بھی آمنہ مبارک ہو۔ اللہ اللہ کچھ دور چلے، چوکھٹ سے پہلے پھر رک گئے، کہا حضور یہ بتاؤ بارات کب آئے گی؟ سن لے لمبی لمبی باراتیں لے جانے والوں، بڑی بڑی پلاننگ کرنے والوں، بڑی بڑی تیاریاں کرنے والوں، سن لو میں ابھی اپنے ٹائم میں بول رہا ہوں انشاءاللہ۔ محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہہ دیں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں، کتنے ہم طول دیتے ہیں شادیوں کو، کتنا ہم طول دے رہے ہیں نکاح کو، اور میرے اور تمہارے رسول نے کیا کہا تھا؟ نکاح کو آسان کرو،
نکاح کو آسان کرو. بہرحال میں اس طرف نہیں, مگر میں بتا دوں حضرت وہب نے پوچھا تھا حضور بارات کب آئے گی؟ کہا تھا 3 دن کے بعد بارات آ جائے گی. کتنی بڑی بارات تھی, اس سے بڑی کوئی بارات نہیں. میرے اور آپ کے مصطفیٰ کے باپ کی بارات تھی, عبداللہ کی بارات تھی. پوچھا کتنے آدمی آئیں گے؟ اللہ اللہ 7 آدمی. تاریخ بتاتی ہے میرے مصطفیٰ کے باپ کی بارات. اس لیے کہا, اس لیے جانتے تھے عبد المطلب میرا سمدھی بڑا غریب ہے, کرائے پہ بکریاں چراتا ہے, کرائے پہ اونٹ چلاتا ہے, زیادہ کھانے کا انتظام کہاں سے کرے گا, کہاں سے لائے گا؟ اللہ اللہ. اس لیے زبردستی نہیں, بڑی محبت کے ساتھ وہ کام کیا کہ سمدھی کی لاج رہ گئی, غربت کی لاج رہ گئی. اللہ اللہ. آج ہم بیٹی والے کو بڑا تنگ کرتے ہیں, بڑی بڑی باراتیں لی جاتے ہیں. میرے بھائی حساب لگایا کرو. بہرحال بارات گئی اور اس کے بعد نکاح ہوا. حضرت آمنہ عبداللہ کے نکاح میں آئیں. آنے کے بعد اپنی سسرال میں آ گئیں, عبداللہ کے گھر آ گئیں. شب جمعہ تھی جو نور محمدی اللہ اللہ عبداللہ کی پچھ سے جدا ہو کر آمنہ کے پیٹ میں آ گیا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. یہی وہ نور تھا جہاں آتا گیا قدر بڑھاتا گیا, مقام بڑھاتا گیا. اب 3 منٹ اور سنیں گے آپ اور پھر تقریر ختم کر دوں. اب یہ دولت آمنہ کو مل گئی. آمنہ کے جسم سے خوشبو نکلنے لگی, راستے مہکنے لگے. عبد المطلب سے لوگ کہتے تھے جا کر, عبد المطلب بڑی غیرت کی بات ہے, کیونکہ عبداللہ کا انتقال جب ہو گیا تھا, جب میرے رسول ماں کے پیٹ میں تھے, باپ کا انتقال ہو گیا تھا. لوگ کہتے تھے عبد المطلب تمہاری بیوہ بدوا ہے, تمہاری بیوی بدوا ہے, رانڈ ہے آمنہ, پھر بھی خوشبو لگاتی ہے, پھر بھی عطر لگاتی ہے, راستے مہکتے چلے جاتے. ایک دن عبد المطلب آئے, آنے کے بعد بی بی سے بولے تو سمجھا دے, بڑی بری باتیں سننے کو ملتی ہیں, لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں, سمجھا دے عطر نہ لگایا کرے, یہ رانڈ ہے, یہ بدوا ہے. عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے. کہنے لگی آپ کی بی بی جی میں نے کئی مرتبہ کوشش کی ہے کہ میں اسے سمجھاؤں, میں بھی بڑی فکر میں رہتی ہوں, میری بھی عزت کا معاملہ ہے, مگر جب میں کوشش کرتی ہوں کہ آمنہ کو بتاؤں تو عطر مت لگایا کر, تو میری ہمت جواب دے جاتی ہے, میں کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں. آپ مرد ہو, اللہ نے تمہیں حوصلہ دیا ہے, تم سمجھا دو. ایک دن عبد المطلب بیٹھے, آمنہ کو پاس بٹھایا, سر پہ ہاتھ رکھا, بیٹی عزت کا سوال ہے, لاج کا معاملہ ہے, تو عطر مت لگایا کر, راستے مہکتے ہیں, لوگ شکایت کرتے ہیں, تو خوشبو مت لگایا کر. اتنا سنتی ہے نبی کی ماں, موٹے موٹے آنسوؤں سے رونے لگی, کہنے لگی ابا جی تم نے کیا سمجھائے آمنہ کو, اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, میں نے کبھی عطر کسی سے منگایا نہیں, کسی سے لیا نہیں, کبھی لگایا نہیں. تم سنو گے تو پگلی کہو گے, تم خوشبو کی بات کرتے ہو. میں راستے میں چلتی ہوں, جو کنکر پیر کے نیچے آتا ہے وہ موم بن جاتا ہے. میں کنویں پہ جاتی ہوں, بغیر ڈول کے رسی پانی اوپر آ جاتا ہے. میں گرمی میں نکلتی ہوں, آسمان پہ بادل میرا سایہ کرتا ہے. میں رات کو چارپائی پہ لیٹتی ہوں ابا جی, تو لگتا ہے جنت کی حوریں ہوا کرتی ہیں. اللہ اللہ, ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میری ٹانگیں دباتا ہو, مجھے سکون دیتا ہو. عورتیں میری خدمت کو آتی ہیں, بڑے حسین چہرے خواب میں آتے ہیں, مجھے مزدہ سناتے ہیں. پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر سرکار کی ماں نے ایک جملہ کہا, اے میرے ابا جی مجھے لگتا ہے یہ سب آنے والے مہمان کی برکت ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اس شان سے میرا رسول دنیا میں تشریف لایا. اب 2 شعر اور محبت سے آپ لوگ کہہ دیں سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ آئے جہاں میں روشنی آئی, محمد مصطفیٰ آئے جہاں میں روشنی آئی. چھٹا ظلمت کا بادل ہر طرف اپنے کرم چھائی, چھٹا ظلمت کا بادل ہر طرف اپنے کرم چھائی. بچا لو صفا کر یہ ہمیں زندہ دباتے, کبھی میری سے ننھی بچیوں کی یہ ادائی, کبھی میری سے ننھی بچیوں کی یہ ادائی. پھر میرا نبی دنیا میں آیا, ایک شعر محبت سے سبحان اللہ. زمانہ مسکرایا
آمنہ کا لال آیا ہے. مفتی نادم صاحب کے حوالے سے. زمانہ مسکرایا آمنہ کا لال آیا ہے کہ جس نے باچیوں کو زندہ تبنے سے بچایا ہے کہ روتا پھرتا ہے شیطان مکے کے پہاڑوں میں کیوں جہاں میں آمنہ کا لال اب تشریف لایا ہے. جہاں میں آمنہ کا لال اب تشریف لایا ہے کہ بت اوندھے گرے بت خانے سے آواز یہ آئی بنی جس کے لیے دنیا وہی تشریف لایا. واہ کیا بات ہے، بہت خوب. میں نے آیت پڑھی تھی سیرت کے تعلق سے، مگر وہ تقریر انشاءاللہ مفتی نادم صاحب کریں گے. میں نے وقت پیدائش تک گفتگو رکھی ہے، آگے مصطفیٰ کی سیرت کیا ہے میں نے تو آیت پڑھی تھی اس تعلق سے. اللہ نے اپنے حبیب کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ رکھا ہے، آئیڈیل رکھا ہے. بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں. میں نے نہیں بھائی، آپ نے مجھے اچھا سن لیا ہے. انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ میرا آپ کا یہاں جمع ہونا بارگاہ میں قبول فرمائے. بھائی کوئی غلطی ہو جان بھول کر کسی لا علمی کی بنیاد پر، وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اس کی بارگاہ میں جھولیاں پساریں. اللہ تعالی ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے. کلمہ پاک پڑھ لیجئے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انیک شبد ایسے ہیں جو دہرائے نہیں جاتے، کئی اتر بھی ایسے ہیں جو بتلائے نہیں جاتے. میری خواہش تھی تم کو چاند تارے توڑ کر دے دوں، مگر چادر کے آگے پاؤں پھیلائے نہیں جاتے. یہی سوچو سمجھ کے تم مجھے دل میں جگہ دینا، گھر آئے ہوئے مہمان لوٹ آئے نہیں جاتے. وقت بہت ہو گیا اور پورا بھی ہو گیا، اب آگے بڑھوں تو بڑی بات ہوگی. پھر کوئی دن ہوگا، کوئی رات ہوگی، ہم بھی مسافر، تم بھی مسافر، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.